الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے داعی بنا کر بھیجا کہ آپ میرے بندوں کو میری طرف دعوت دیں، میرے بندوں کو میری طرف بلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مقدسہ میں سے، آپ کے القابات میں سے آپ کا ایک عظیم لقب ہے داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اللہ کی طرف دعوت دی ہے. میرے ذہن میں وہ واقعہ اچانک سامنے آ گیا کہ جب ایران کی فوج آئی اور ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. ایرانی فوج کا سالار اس کا نام تھا رستم.
سپر پاور ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ بس جنگ چھڑنے والی ہے، اچانک رستم کے ذہن میں بات آئی کہ ہم جو اتنے لاکھ لوگ لڑیں گے، مریں گے اور ماریں گے، تو اس سے پہلے کچھ مذاکرات ہو جائیں، ہماری گفتگو ہو جائے تو بات حل ہو جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ آپ اپنا کوئی سفیر بھیجیں کہ جو ہم سے بات کرے، آپ چاہتے کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہستی کو بھیجا، کمال کی شخصیت ہے، صحابہ میں ایک فقیر عاجز طبیعت صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوج میں یوں نظر دوڑائی، فرمایا قم یا ربعی، اٹھ۔ ربعی اٹھتے ہیں، دبلا پتلا جسم ہے، پرانے پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کہیں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ربعی آپ نے جانا ہے اور سپر پاور کی فوج جو ہے اس کے سالار سے بات کرنی ہے، نہ ایک نہ دوسری، ساتھ ہی کہا ربعی کپڑے بھی تبدیل نہیں کرنے، جس لباس میں ہو اسی لباس میں جاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں رنگ برنگ کپڑوں سے نہیں عزت دی، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ اسی پھٹے پرانے لباس میں جائیے گا۔ خدا را میں ذرا تمہید لمبی ہو گئی، بہرحال بات بڑی کام کی ہے۔ ربعی چلتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ایک جملہ بھی نہیں کہا امیر المومنین، کوئی کمیٹی بن جائے، کوئی 6 رکنی 10 رکنی کمیٹی ہو، اتنے بندے ہوں، کچھ شان سے جائیں پتہ تو چلے، وہ بھی یہ جملہ نہیں کہتے، اور اسی دبلے گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نیزہ ہے، تلوار ہے، چل پڑے۔ ادھر رستم کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا سفیر آ رہا ہے۔ اس نے صحرا میں دور تک قالین بچھائے، ایرانی قالین آج بھی مشہور ہیں، دور تک قالین بچھا دیے، اور ایک تخت رکھا اپنے لیے، اس تخت پہ بیٹھ گیا، اور قالین پہ بھی دور تک ایک قطار میں تکیے رکھے، اور تکیے بھی سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نقش و نگار سونے اور چاندی کے تاروں کی ہوئی ہے۔ یہ تاج پہن کر بیٹھا ہوا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درویش صحابی، گھوڑے سے اترتا ہے پاس ہی جا کر، بلکہ اترا بھی نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں الفاروق میں کہ اترتے بھی نہیں، گھوڑا قالین کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ جو سیکورٹی والے کھڑے ہیں وہ روکتے ہیں، فوجی بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آ گئے ہو، پتہ نہیں، دیکھتے بھی نہیں ہو، قالین پہ چڑھے جا رہے ہو۔ گھوڑے سے نیچے اترے، نے کہا جی گھوڑا نہیں، گھوڑا بھی ادھر دور باندھ کے آؤ، اور یہ لباس کس سے ملنے جا رہے اس لباس میں؟ کہنے لگے جانتے ہو کون ہوں؟ کون ہو؟ تم نے بلایا ہے مذاکرات کے لیے، چاہتے ہو ٹھیک، نہیں تو ابھی چھلانگ لگا کے ایڑی لگاؤں گا گھوڑے کو اور واپس چلا جاؤں گا۔ کہا یار یہ تو 2 باتیں کرتا ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جا کے رستم سے کہا بندہ ملنے آیا اور بس ایک سے دوسری بات بھی نہیں سنتا، اور لباس بھی بڑا عجیب ہے۔ کہا بس چھوڑ دو اس کو، آنے دو، جس طرح بھی ہے آنے دو۔
گھوڑا ہاتھ سے پکڑے پکڑے لے جاتے ہوئے جا کے ایک تکیے کے ساتھ باندھ دیا. اللہ اکبر. تکیے کے ساتھ گھوڑا باندھ دیا اور رسا اس کا، اور نیزہ اٹھا لیا ہاتھ میں عصا کی جگہ، اور نیزہ لے جاتے ہوئے عجیب شان ہے، ایسے زمین میں گاڑتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے، اور وہ قالین میں سوراخ کرتا جا رہا ہے نیزہ، اور نیچے جا رہا ہے پورا قالین ان کا ایسے سوراخ سوراخ کرتے ہوئے جا رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ترچھا مار کے کسی تکیے کے اندر بھی سوراخ کر دیتے ہیں، پھر جا رہے ہیں ایسے بے نیاز ہو. آپ کہیں گے کیا ان کو شدھ بدھ سمجھ نہیں تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم ان چیزوں کی سمجھ بھی تھی، قالین کی قیمت بھی معلوم تھی، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تکیے بھی ان کی نظر میں تھے، لیکن وہ بتلانا چاہتے تھے کہ تم جن چیزوں پہ مغرور ہو ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نہیں کہ ہم پاگل ہیں، نہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں. جا کے رستم کے پاس کھڑے ہو گئے. رستم نے تکیہ لگایا ہوا تھا اپنے صوفے کے ساتھ، ان کا صوفہ. یہ نیچے بیٹھ کے کہنے لگے یہ صوفہ مجھے پسند نہیں، میں اس پہ نہیں بیٹھتا ہوں. کہا جی یہ صوفہ آپ کے نہیں، جی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس پہ نہیں بیٹھتا ہوں. وہ بھی نیچے ہو گیا. چلو کہنے لگے بتاؤ کس لیے لڑنے آئے ہو؟ فوجیں آمنے سامنے، چاہتے کیا ہو تم؟ اپنا مقصد بتاؤ اے بدوؤ، دیہاتیو، عربیو، چاہتے کیا ہو؟ بس اتنی لمبی تمہید صرف اس جملے کے لیے جو اس درویش کے منہ سے جملے نکلے ہیں، اللہ کی قسم آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کیا کہا؟ کہتا ہے ابتعثنا اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ اکبر. ہری پور والو سنیے یہ الہامی جملے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور رستم ہم آئے نہیں بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں، اور خود نہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئے. جملے کے اوپر غور کیا. لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اگلے جملے بھی ذرا سن لیجئے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم باقی دینوں کے ظلم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف بلاتے ہیں. وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، ہم دنیا کی ان تنگیوں سے لوگوں کو نکال کر آخرت کی اس کشادہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان وسعتوں والی آخرت کی طرف دعوت دیتے ہیں. پس جو ہماری بات مان لیتا ہے ہمیں ان کی حکومت بھی تسلیم ہے، ہم انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں. اور جو نہیں مانتا پھر ہم اللہ کے وعدوں میں سے 2 وعدوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتے ہیں. رستم حیران ہو کے کہتا ہے وہ 2 وعدوں میں سے کون سا وعدہ ہے جو ایک تم ضرور حاصل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا تو ہم غازی بنتے ہیں یا پھر جام شہادت نوش کرتے ہیں. بس اب آپ کی مرضی ہے. رستم یہ گفتگو سن کے تو لڑکھڑا اٹھا اور کہنے لگا کیا ہمیں کوئی مہلت ملے گی سوچنے کے لیے؟ کہاں روب ڈالنے والا، اب کیا مان رہا ہے؟ مہلت مان رہا ہے. تو وہ ایک دم کہنے لگے ربی کہ مہلت ملے گی مگر 3 دن سے زیادہ نہیں. کتنا؟
رستم کہنے لگے پہلے تو یہ مسئلہ مجھے سمجھاؤ کہ امیر تم ہو مسلمانوں کی یا تم مامور ہو؟ یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہو، تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا میں امیر نہیں، میں تو ادنا سا ایک سپاہی ہوں، لیکن ہمارے اسلام کا نظم یہ ہے جو بات امیر کی ہے وہی مامور کی ہے، اور جو مامور کی ہے وہی امیر کی ہے، جو میری ہے وہی میرے خلیفہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف لائیں، اور یہی پیغام، یہی مشن امام الانبیاء کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الاحزاب 20واں پارہ 22واں پارہ آیت نمبر 45 پڑھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری صفت ومبشرا، اور آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، تیسری صفت آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور چوتھی صفت وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ بس انہی صفات کے اوپر مختصر گفتگو سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، گھروں میں جا کے دیکھ لینا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، بلکہ آپ کو اصل میں نچوڑی ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ احزاب آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ دو جملے ضرور نظر آئیں گے ہر چند آیتوں کے بعد۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، تو کچھ آیتوں کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر کچھ آیتوں کے بعد یا ایھا النبی، پھر کچھ آیتوں کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پوری صورت خطابات پر مشتمل ہے۔ کبھی نبی کو خطاب ہے، کبھی نبی کے مومنوں اور تابعدار ساتھیوں کو خطاب ہے، یا نبی کو خطاب ہے۔ بلکہ کیا یاد رکھیں گے آپ، یہ صورت اگر آپ کھول کے دیکھ لیں گے سورۃ احزاب، تو واحد صورت ہے کہ اس صورت کا آغاز اس جملے سے ہوا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ۔ سورت کا آغاز یا ایھا النبی اتق اللہ سے، اور آیت نمبر 44 میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہری پور والو، شاہد کے معنی سمجھو، ایک معنی ہے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ آپ نے قیامت والے دن اپنی امت کے حق میں گواہی دینی ہے۔ کس کے حق میں؟ اپنی امت کے حق میں ایسے گواہی دینی ہے جب اللہ سارے نبیوں کو جمع اکٹھا کر کے کہیں گے او میرے نبیو تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو سارے نبی کہیں گے اللہ پہنچا دیا۔ ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا تم تک میرے نبیوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو وہ سارے انکار کر جائیں گے۔ ہمیں سمجھائے کسی نے، وہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے انکار میں ہماری جان چھوٹ جائے، تو وہ انکار کر جائیں گے۔ جب وہ انکار کریں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ باقی نبیوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس گواہ ہے کہ تم نے پہنچایا؟
تم کہتے ہو ہم نے پہنچا دیا، کوئی گواہ ہے؟ تو وہ سارے نبی کہیں گے اللہ گواہ ہے۔ کون ہے آج تمہارا گواہ؟ وہ کہیں گے آخری نبی کی امت گواہ ہے، یہ ہماری گواہ ہے کہ ہم نے پہنچایا۔ تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبی نے، تیرے انبیاء نے پیغام پہنچایا لیکن ان ظالموں نے مانا نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، جب یہ گواہی دیں گے تو پہلی امت ان پہ یہ اعتراض اٹھائیں گے، کہیں گے وہ اے اللہ کہ یہ کس طرح گواہی دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، صدیاں بعد میں آنے والے، یہ کس طرح گواہ بن گئے؟ تو جب یہ سوال اٹھے گا تو یہ امت کہے گی اللہ کوئی شک نہیں ہے، یہ امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں، ہماری پیدائش ولادت سے پہلے گزری ہیں، ہم ان کے دور میں نہیں تھے، ہم نے دیکھا ان کو نہیں، لیکن آج گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ گواہی دیکھ کر دی جاتی ہے یا یقین سے دی جاتی ہے۔ اتنا ہمیں اپنے دیکھے پر یقین نہیں جتنا تیرے قرآن اور نبی کے فرمان پر یقین ہے۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں تو قرآن میں آپ نے فرمایا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا اور آپ کے آخری پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ تو جب یہ امت یہ جواب دے گی تو امام الانبیاء کھڑے ہو کے فرمائیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت سچ کہتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں میری امت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہری پور والو دوسرا معنی شاہدن کا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حق بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے شاہدن کا معنی بیان کرنے والا، یہ آپ نے کہاں سے اٹھا لیا؟ او بھائی گواہ بھی جو حقیقتیں دیکھتا ہے وہ سچ سچ کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے عدالت میں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں گواہ کو بلاؤ تو گواہ اپنا بیان کیا کروائے؟ ریکارڈ کروائے۔ تو بیان گواہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی بیان کرتا ہے۔ تو اب مانا ہوگا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا سمجھایا ہے دکھایا ہے، آپ وہ سارا کچھ سچ سچ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔ دوسرا معنی شاہدن کا تیسرا معنی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ نے پہلے دن ہی سے میری توحید کی گواہی دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی حاجت روا و معبود نہیں، یہ گواہی ہے۔ ساری زندگی توحید کی گواہی دی۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، دوسرا وَمُبَشِّرًا، آپ بشارتیں دینے والے ہیں، جو بھی حق کا پیغام مان لیتا ہے آپ اسے بشارتیں دیتے ہیں۔ کبھی تو آپ بشارتیں دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے پیغمبر دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے اور اس پہ صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنا دیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، مومنوں کو جنت کی بشارتیں سنا دیجئے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ بشارتیں یوں سناتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عشرہ مبشرہ۔ عشرہ یہ وہ 10 صحابہ، مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ جن کو ایک ہی محفل میں پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔
تو فرمایا مبشرن، آپ ہر حق قبول کرنے والوں کو اللہ کی رضا اور جنت کی بشارتیں دینے والے، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کی گرفت سے ڈراتے ہیں، اللہ کے قہر سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، نافرمانی سے ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں، وَنَذِيرًا، جو مسئلہ حق نہیں مانتے آپ انہیں ڈر بھی سناتے جاتے ہیں۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، بہت بڑی صفت آپ کی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی دعوت دے رہا ہے اپنی طرف، کوئی دعوت دے رہا ہے کسی چیز کی طرف، کوئی دعوت دے رہا ہے اپنی ٹولی اور پارٹی کی طرف، اپنے گروہ کی طرف دعوتیں دے رہا ہے، کوئی دعوتیں دے رہا ہے گمراہی کی طرف، لیکن میرا پاک پیغمبر وداعیاً الی اللہ، آپ کو میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے پہلے دن سے لے کر صفا کی پہاڑی سے لے کر فاران کی چوٹی سے لے کر وفات کے دن تک دعوت دی، تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور ہری پور والوں ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں، آپ کو اللہ نے فرمایا داعیاً، کاش میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں اگر آپ دماغ حاضر رکھیں۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، آپ اللہ کی طرف داعی ہیں۔ تو ہری پور والوں اتنی اردو تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ایک داعی ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، اتنی اردو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مدعی نہیں کہا، داعی کہا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو داعی اللہ بنایا۔ آپ کہیں گے داعی اور مدعی میں فرق کیا ہے؟ تو ایک فرق تو میرے شیخ میرے استاد ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں داعی اور مدعی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے مدعی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکے، اپنی بات چھوڑ سکے، اور داعی وہ ہوتا ہے جو اپنی بات سے پیچھے کبھی نہ ہٹ سکے۔ تو فرمایا آپ مدعی نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ داعی ہیں۔ اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور واقعی آپ کے چچا ابو طالب صاحب فراش ہیں، مکے کا وفد آیا ہے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے پلے اس نے کچھ نہیں چھوڑا، باپ دادا کا دین ہم سے چھڑوا رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیں، مال چاہیے، شادی چاہیے، عورت چاہیے، عہدہ اور منصب چاہیے، ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نبی کریم کے چچا نے بلایا اپنے بھتیجے کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، چچا نے کہا او میرا بھتیجا، یہ تیری قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، تیرے بھی بڑے ہیں، میرے بھی ہیں، یہ سارے آپ سے نالائیں شکوہ لے کے آئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا چچا، میں ان سے کچھ نہیں مانگتا، صرف انی ارید منہم کلمتا واحدہ، یہ بڑے مطالبے کرتے ہیں، میں زیادہ نہیں، صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک کلمہ، اگر وہ یہ مان جائیں تو تطیعوہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ،
عرب سارے ان کے تابعدار بن جائیں اور اجمین کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں، اگر یہ میری ایک بات مان جائیں۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ کے پاس ایسا بھی کوئی کلمہ ہے جس کے ماننے سے عرب ہمارے تابعدار بن جائیں اور اجمی ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں تو وہ ایک کلمہ نہیں 10 لے آ، ماننے کو تیار ہیں۔ لیڈری ہر آدمی کو پسند ہے نا، ایسا کلمہ پھر ایک نہیں 10 لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا 10 نہیں بس ایک ہی ہے۔ ہاتھ ابو جہل کہنے لگا بولیے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ مان جاؤ کہ الہ حاجت روا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ناراض ہیں، جاگتے نہیں ہیں ہری پور والوں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہی جملہ ہے کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ معبود داتا و دستگیر کون ہے؟ بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ یہ میرے مالک کی طرف دعوت ہے۔ جب یہ کہا تو ابو جہل غصے سے پھر جلا کہ اسی میں تو ہمارا جھگڑا ہے آپ سے، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا جب یہ تم نہیں مانتے تو میری بھی سن لو۔ فرمایا چچا سنا دیں ان کو کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر یہ ایسا کر بھی دیں میں محمد اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرمایا داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک معنی تو یہ میں نے کر دیا، دوسرا معنی امام راضی والا کرنے لگا ہوں، جھوم جاؤ گے، وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا آپ کو داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ دیکھیں آپ عدالت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میں مدعی ہوں، جب جرگہ بیچ میں بیٹھتا ہے تو مدعی جب اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہے تو کیس ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جرگے میں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے لوگ اس کو راضی واضی کرتے ہیں تو وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ مدعی نہیں ہیں، آپ داعی ہیں، اور داعی اور مدعی کا ایک اور فرق امام راضی رحمہ اللہ کرتے ہیں، شاید وہ آپ نہ سمجھ سکیں، علماء فن مناظرہ سے تعلق رکھنے والے سمجھیں گے۔ جب دو عالم بندے بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے نا، دو چار ادھر بیٹھے کتابوں کا انبار لگائے ہو، دو چار ادھر بیٹھے ہوئے کتابوں کا انبار ہے، جب مناظرہ ہو رہا ہے تو مناظرہ جب ہوتا ہے تو ایک فریق مدعی ہوتا ہے اور دوسرا فریق مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ایک فریق دعویٰ پیش کرتا ہے، اس دعوے پہ دلائل دیتا ہے، اور دوسرا فریق اپنے دعوے کے دلائل کے اس کے دعوے کو توڑتا ہے اور اس پہ نقص وارد کرتا ہے۔ خیر، تو ہمارے ہاں مدعی کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس میں ایک تعریف یہ مدعی وہ ہوتا ہے من یدعی خلاف الظاہر، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ کیا؟ مثلا روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے سورج، آپ کو کسی کو دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی آج دن 12 بجے سورج طلوع تھا؟ جی نہیں، سب کو ظاہر ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ کیا؟ وہ کہے جی رات 11 بجے بھی سورج طلوع ہوا تھا۔ کیا؟ رات 11 بجے، اس کو ہم کہیں گے یہ مدعی ہے، اس نے رات 11 بجے سورج طلوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ مدعی ہے۔ خلاف ظاہر، ظاہر تو یہ سورج دن کو طلوع ہوتا ہے، اس نے خلاف ظاہر دعویٰ کیا کہ رات کو طلوع ہوا ہے۔ اب معنی کیجئے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرا پیغمبر
آپ اللہ کی طرف داعی ہیں، مدعی نہیں ہیں، یعنی آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ خلاف ظاہر نہیں ہے، اس لیے آپ مدعی نہیں بلکہ داعی ہیں، اور آپ کی دعوت تو توحید ہے، اور توحید ظاہر ہی نہیں بلکہ اظہر من الشمس ہے۔ توحید کا مسئلہ صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ سورج سے زیادہ واضح ہے، نہ سمجھ میں آئے کسی کو تو یہ اس کی دماغ کی خرابی ہے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ داعی ہیں، ادھر فرمایا آپ داعی ہیں۔ سورت نحل آیت 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میرا پیغمبر جب میں نے آپ کو داعی بنایا تو اب میرا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو کیا دیجئے؟ دعوت دیجئے، بلائیے۔ لیکن بلانا کیسے ہو؟ فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ یعنی قرآنی دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور دلوں کو موم کر دینے والے وعظ کے ذریعے۔ جب آپ بلائیں گے تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھ کے آپ سے بحث کرنے لگ جائے، تو فرمایا اگر مناظرے کی نوبت بھی آئے تو فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے بحث کر بھی تو اچھے طریقے سے بحث کر۔ ایک انداز۔ اور سورۃ المومنون آیت نمبر 73 میں فرمایا انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، بے شک میرا پیغمبر تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ اور پارہ نمبر 20 سورۃ قصص آیت نمبر 87 میں فرمایا ادعو الی ربک، میرا پیغمبر بلا اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مشرک دعوت رب کی طرف نہیں دیتا، وہ شریکوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، اس کی ساری دعوتیں غیر کی طرف ہوتی ہیں، اور میرا پیغمبر آپ کی دعوت کس کی طرف ہے؟ اور سورۃ یوسف آیت نمبر 108 میں فرمایا قل، میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، قل ہذہ سبیلی، میرا پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ کہ میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری پکار اللہ کی طرف ہے۔ اور آج بھی جو پیغمبر کا وارث ہوگا اس کی بھی تقریریں سن لو، اس کے بھی بیان سن لو، اس کے بھی خطبے سن لو، اس کے بھی وعظ سن لو، تو وہ یہی کہے گا لوگو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ وہ بھی جب بولے گا تو اللہ کی عظمتیں، اللہ کی توحید بیان کرے گا، اور جو شرک کا بیمار ہوگا اس کی ساری تقریریں اسی طرف ہوگی۔ وہ توحید سے روکے گا، شرک کی طرف پرچار کرے گا، دعوت دے گا۔ کئی لوگوں نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اس بات کا۔ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، ہری پور والو بس آخری جملے کہنے لگا، ذرا سن لیجئے۔ فرمایا وسراجا منیرا، وسراجا منیرا، اللہ میرا پیغمبر آپ اللہ کی طرف داعی بھی ہیں، اور آپ سراجا منیرا، آپ روشن چراغ بھی ہیں۔ سراجم، یہ آیت پڑھتے ہیں ذرا اس سے لطف اٹھائیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
فرمایا آپ کو میں نے سراج منیر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ سراج منیر بنایا ہے. ہری پور والوں، سراج کا لفظ سورج پر بھی بولا گیا ہے، اور سراج کا لفظ قرآن میں چراغ پہ بھی بولا گیا. ٹھیک ہے نا؟ چراغ کو بھی سراج کہتے ہیں، اور سورج کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ سراج کہا گیا. مثلا کہاں کہا گیا ذرا دیکھیے. سورت نبا میں فرمایا سراجوں وہاجا، سراجوں وہاجا. اللہ نے سورج بنایا وہاجا، چمکنے والا، گرمائش اور تپش دینے والا. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت نبا 30واں پارہ ہے. قرآن کہتا ہے، ذرا دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 13. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. ہم نے آسمان زمین کے درمیان سراجًا وہاجا، چمکدار روشنیاں دینے والا سورج بنایا. لیکن لفظ کیا ذکر کیا؟ وہاج. اور نبی کریم کو اللہ نے سراج کہا، لیکن وہاج نہیں بلکہ منیرہ کہا ہے. فرق کیا ہے؟ علامہ ابن قیم اپنی تفسیر بدائع التفسیر میں عجیب نکتہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سورج کو سراجاً وہاجا کہا ہے اس لیے کہ وہ روشنی تو دیتا ہے، لیکن ساتھ تپش بھی دیتا ہے، جلاتا بھی ہے. اور پیغمبر روشنی تو دیتا ہے، جلاتا نہیں، جلنے سے بچاتا ہے. وہ جلاتا ہے، اور آپ کی دعوت ہے ہی اس لیے کہ لوگوں تم جلنے سے بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. اور ایک دوسرا فرق سن لیجئے. چاند کو منیر کہا. سورہ فرقان فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ نے آسمان میں چاند بنایا، قمرا منیرا. چاند کی صفت منیر ذکر کی ہے، اور سورج کی صفت وہاج ذکر کی ہے. چاند منیر تو ہے، سراج نہیں ہے، اور سورج سراج تو ہے، منیر نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ نہیں؟ اتنی تو بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. چاند منیر ہے، سراج نہیں ہے، اور سورج سراج ہے مگر منیر نہیں. اور میرا پیغمبر سراج بھی ہے، منیر بھی ہے. یعنی چاند سورج مل کر بھی میرے پیغمبر کی نور ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سراجم منیرا. اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں. کیا کہتے ہیں لوگوں؟ لنا شمس وللآفاق شمس. ایک ہمارا سورج ہے اور ایک ساری دنیا کا سورج ہے. یعنی آسمان والا سورج ساری دنیا کا ہے، اور ایک سورج ہمارا ہے جو محمد عربی ہے. ان دونوں سورجوں میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ شمس و شمسی خیر من شمس السماء. ہمارا سورج جو محمد عربی ہے وہ لوگوں کے سورج سے بہت بہتر ہے.
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے شمس الناس تطلع بعد فجری و شمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں کا سورج یعنی آسمان والا اس وقت تک چہرہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اندھیری رات چلی نہ جائے. جب تک صبح طلوع نہ ہو وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا. اندھیرا چلا نہ جائے وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا. اور ہمارے سورج میں کمال یہ ہے جدھر کفر کا اندھیرا ہوتا ہے ادھر ہی طلوع ہو کر توحید کے اجالے کر دیتا ہے. یعنی یہ تو رات کے بعد طلوع ہوتا ہے. کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا پوری دنیا میں تو آپ طلوع ہوئے اور توحید کے اجالے پوری دنیا میں کر دیے. اور امام ابن قیم نے ایک اور جملہ کہا. وہ کہتے ہیں آسمان والا سورج سراجم وہاجا ہے اور پیغمبر کو اللہ نے سراجم منیرا کا. کہتے ہیں فرق یہ زاد المعاد میں ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں فرق یہ ہے آسمان والے سورج کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف لوگ محتاج کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. رات 12 بجے آسمان والے سورج کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا ہے؟ دن کو پڑتی ہے رات کو نہیں پڑتی. آپ میرا پاک پیغمبر آپ بھی سراج ہیں لیکن وہاج نہیں منیر. آپ ہر مکان ہر جگہ ہر لمحہ دن میں بھی آپ کی ضرورت رات میں بھی آپ کی ضرورت. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ کی اور آپ کی سنت کی ضرورت نہ پڑے. مومن کے لیے کوئی لمحہ ایسا ہے جو پیغمبر کے دین سے ہٹ کر گزار سکے؟ بولو اجازت ہے اس کی؟ سورج کے بغیر آپ گزار سکتے ہیں رات ایسا ہے لیکن میرا پیغمبر سراج منیر ہے. آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنے کی گنجائش. اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. میرا پیغمبر آپ کی پوری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.